لیکن خبر یہ ہے کہ جب تک عمران خان کے جیتنے کی تھریٹ موجود ہے پاکستان میں الیکشن کو آپ بھول جائیں. یہ بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں ساری عجیب و غریب سچویشن میں سٹرگل کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کی کیفیت دیکھیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے رشتے بنانے کے لیے پیچیدگیوں کا شکار ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو منانے گیا ہے کہ آپ جرنیلوں کے نام نہ لیں. پی ٹی آئی کی ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے, اس کا چیئرمین جیل میں ہے. پیپلز پارٹی کو روکا جا رہا ہے کہ سندھ سے آگے نہیں آنا. اور جو سب سے طاقتور ادارہ ہے, جس کو طاقتور ترین ادارہ کہا جاتا ہے, جس کو لوگ مالکان کا نام دیتے ہیں, جس کو لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیتے ہیں, اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اس وقت 4 حاضر سروس جرنیل جو ہیں اور 2 ریٹائرڈ جرنیل وہ سیاسی جماعتوں اور عدالتوں کے ریڈار پر ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں اور عمران خان, یہ عمران خان جیل میں ہے, نواز شریف پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, جس کو اشارہ دے دیا گیا کہ آپ آئیں اور ملک کی باغ ڈور سنبھالیں. دونوں اپنے اپنے جو جرنیل ویلنز ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے. آپ دیکھیں عمران خان جو ہے نواز شریف کے پہلے دیکھ لیتے ہیں. نواز شریف جنرل باجوہ کو, جنرل فیض کو اور میجر جنرل عرفان ملک کو سپیئر کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے, اور اسی پہ ان کے چھوٹے بھائی گئے ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے. میجر جنرل عرفان ملک کی ترقی بھی نہیں ہو سکی, اور یہ وہی صاحب ہے جو آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے ہیڈ تھے, اور ان کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا کہ انہوں نے مریم صاحبہ کو تھریٹ کی تھی کہ ہم آپ کو سمیش کر کے رکھ دیں گے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب کی لسٹ میں کون کون ہے. عمران خان صاحب کی لسٹ میں جنرل باجوہ ہے, جنرل عاصم منیر ہیں, جنرل ندیم انجم ہیں, میجر جنرل فیصل نصیر ہے. میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں وہ پبلکلی کیا کہتے رہے آپ سب کو پتہ ہے. تو یعنی طاقتور ترین ادارے کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. ابھی چیف جسٹس صاحب نے وہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا اس کو فکس کر دیا, اور اس کا نشانہ بھی جو ہے وہ جنرل فیض ہے. تو بتانے والی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نیچے جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں کے اوپر مختلف دائروں میں ان کو فکس کیا گیا ہے, اور خود اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشانات بنے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ نقشہ ہے. اور ابھی تازہ ترین اطلاع یہ آئی ہے کہ پچھلے دنوں آپ پارا میں کچھ پرنٹ میڈیا کے سینئر ایڈیٹرز کو بلایا گیا اور ان کو بریف کیا گیا, اور جب پوچھا گیا ایڈیٹرز کی طرف سے, جرنلسٹ کی طرف سے, اگرچہ یہ ساری بریفنگ جو تھی یہ آف دی ریکارڈ تھی, لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ الیکشن پھر کب ہوں گے, کیا یہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور الیکشن کے لیے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ویک میں الیکشن ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ جنوری کے آخری ویک میں یا فروری میں ہی ہو جائیں. جب تک عمران خان صاحب کے جیتنے کی پوٹینشیل تھریٹ موجود ہے, سیریس تھریٹ موجود ہے, جب تک ان کا ووٹر سرپرائز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, تب تک ہم یہ الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس کی ریزن کیا بتائے گی؟ اس کی ریزن یہ بتائے گی کہ ملک میں جو آلریڈی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, افراتفری ہے, معیشت خراب ہے, ہمارے پاس ہم جو ہیں دھیرے دھیرے ہمارے جو وسائل ہیں وہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اس دوران اگر الیکشن کروا دیے جاتے ہیں اور عمران خان جیت کے آ جائے گا تو ایک بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی, لہٰذا اس ڈی اسٹیبلائزیشن کو روکنا ہے. لہٰذا الیکشن تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک عمران خان کے جیتنے کا امکان موجود ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بات چیت کی ہے اور جو جس طرح سے روابط جاری ہیں, جیسے لندن میں میاں نواز شریف سے ابھی مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف ملنے گئے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے لیے میدان صاف کر دیا گیا ہے اور ان کو وزارت عظمیٰ کے تخت پہ بٹھانے کے لیے ساری تیاری ہو چکی ہے.
لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی تک یہ سوچ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جس پنجاب کو چھوڑ کے گئے تھے اب وہ پنجاب نہیں ہے. میاں نواز شریف کو مکمل سپورٹ کر بھی دیا جائے تو کیا وہ جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کو جتوا سکتے ہیں یا نہیں. اسٹیبلشمنٹ اس پہ بھی بہت ڈاؤٹ فل ہے. ان کا کہنا ہے کہ شاید میاں صاحب کا بیانیہ جو بھی بیانیہ وہ بنائیں گے شاید وہ آج کے پنجاب میں اور آج کے پاکستان میں اتنا ریلیونٹ نہیں ہوگا. اب بیانیہ کیا ہوگا؟ بیانیہ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تکرار جاری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ میاں صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی اس کو بھول جائیں اور صرف عمران خان کو نشانہ بنائیں اور 9 مئی کو کے واقعات کو دہرائیں اور ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے وعدے کریں اور اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ سے اکٹھا کریں، جگائیں اور الیکشن جیتیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ان سارے بحرانوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی وہ سیاسی چالیں ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان 2017-18 سے اس پٹڑی سے اتر گیا جو ایک پٹڑی 2008 کے بعد جس پہ چڑھا تھا اور پاکستان کو دھیرے دھیرے زیادہ مسائل نے آ لیا. میاں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کی جو معاشی ترقی تھی اگر اس کو دیکھا جائے تو آج پاکستان بالکل کنویں میں جا گرا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ وہ جنرل باجوہ کو ٹھہراتے ہیں، جنرل فیض کو ٹھہراتے ہیں، عمران خان کے پروجیکٹ کو ٹھہراتے ہیں. اور اب اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ عمران خان کے پروجیکٹ کی وجہ سے بہت سارا نقصان پہنچا ہے اور اس کو وہ پریونٹ کرنا چاہ رہی ہے میاں صاحب کے ساتھ مل کے. لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ کو شبہ ہے کہ یہ جو الائنس ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا، کیا وہ عمران خان کی مقبولیت کو کاؤنٹر کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے اگر فروری میں الیکشن کروانے ہوئے تو کروائیں گے، نہیں تو اس سے آگے بھی چلے جائیں گے. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کہتے ہیں کہ یہ 2023 ہے، یہ 2024 ہے، اس میں آپ آئین کو پامال نہیں کر سکتے. لیکن یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا جاتا تھا جب عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑی تھی اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہی پیغام دیا تھا کہ الیکشن تو دونوں اسمبلیوں کے اکٹھے ہوں گے جب قومی اسمبلی کی مدت پوری ہوگی. دیکھیں انہوں نے ایسا ہی کیا، بندیال صاحب کچھ نہیں کر سکے. اب جسٹس قاضی فائز کیا کر سکیں گے؟ جسٹس قاضی فائز اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنلسٹ کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے پتے وقت پر کھیلتی. انہوں نے ابھی تو اناؤنس کروا دیا ان سے اپنا الیکشن جو پاکستان کا الیکشن اتھارٹی ان سے کہ جی فروری میں الیکشن ہوں گے جنوری کے اینڈ پہ. لیکن جب جنوری کا اینڈ آئے گا تو پھر کوئی سچویشن، کچھ ایسے معاملات، کوئی ایسی صورتحال کو اجاگر کیا جائے گا جس سے 1-2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے آگے کیا جائے گا، پھر اس سے آگے کیا جائے گا. لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اتنا آگے لے جا بھی سکتی ہے کہ جب مارچ میں آپ کا آدھا سینٹ خالی ہو جائے گا؟ اور کیا عمران خان کی تھریٹ جو ہے وہ فروری کے بعد کیا ختم ہو جائے گی؟ یہ بھی کچھ سوالات ہیں جو ہوا میں ہیں. تو اس پاکستان کو سنبھالنے کے لیے، پاکستان آرمی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے جو قدم لیے جانے چاہیے، جس طرح سے ایک قومی آہنگی بنانے کی ضرورت ہے، وہ ہمیں ناپید دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں کہ شاید کوئی اچھے ذہن جیسے میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں، ملک میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ہو سکتا ہے جیل میں عمران خان صاحب بھی کچھ مفاہمت کی طرف آئیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی سوچے کہ اس پاکستان کو جس کو بار بار پچھلے کئی سالوں سے زخم لگ رہے ہیں، اس پاکستان جس کی اکانومی نیچے کی نیچے جا رہی ہے، اس پاکستان جس کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی سوالیہ نشانات ہیں، یہ سارے مل کے اس ملک کے زخموں کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو میری یہ گفتگو پسند آتی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.